گردے انسانی جسم کے اعضائے رئیسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جسم کو صحت مند رکھنے میں یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ لوبیا کی شکل کے یہ اخراجی اعضاء پسلیوں کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہے۔ یہ خون میں پیدا ہونے والے غیر ضروری اور فاسد مادوں اور زائد پانی کو الگ کر کے مثانے میں بھیج دیتے ہیں، جہاں سے یہ زہریلا آمیزہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہ اعضاء جسم میں پانی، نمکیات اور دیگر مادوں کے مابین توازن برقرار رکھتے ہیں۔ توازن بگڑنے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ گردوں سے کئی قسم کے ہارمون کا بھی اخراج ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو معتدل رکھتے اور سرخ جسیموں کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اعضاء وٹامن ڈی کی ایک قسم کو تحریک دیتے ہیں، جو جسم میں کیلشیم کے انجذاب میں مدد کرتی ہے۔ گردوں کے افعال میں خرابی انسانی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے۔ انتہائی صورت میں امراض گردہ جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گردے کے امراض سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سالانہ 20,000 سے زائد ہے، جبکہ 3 کروڑ کے لگ بھگ شہری گردوں کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ گردوں کی امراض، گردوں کی بیماری ہے گردے فیل ہو جانا۔ سب سے عام مرض گردوں کا فیل متاثر ہو جانا ہے۔ عرف عام میں اسے گردوں کا فیل ہو جانا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتے۔ اس صورت میں مریض کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے میں مشین کے ذریعے خون سے فاسد مادے اور اضافی پانی نکالا جاتا ہے۔ پھر بیماری ہے گردوں کی پتھری کا بننا۔ یہ دوسرا سب سے عام مرض ان اعضاء میں پتھری کا بننا ہے۔ پتھری اس وقت بنتی ہے جب معدنیات اور خون میں موجود فاضل مادے ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پتھری گردوں سے فاسد مادوں کے اخراج میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو اخراج بول کے دوران انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم پتھری مہلک ثابت نہیں ہوتی۔ گردوں میں سوجن کا ہو جانا، طبی زبان میں اس کو گرومی رولونیفریٹس کہا جاتا ہے۔ گردے کے اندر انتہائی مہین ساختیں ہوتی ہیں۔ یہی ساختیں خون کو صاف کرتی ہیں۔ انفیکشن، بعض ادویات کے استعمال یا کسی اور وجہ سے ان ساختوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہے تھیلی نما ساختوں کا بننا۔ یہ ایک جینیاتی مرض ہے جس میں گردوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جاتی ہیں جن میں مائع بھرا ہوتا ہے۔ یہ تھیلیاں گردوں کے افعال میں رکاوٹ پیدا کر کے ان کے ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نظام بول میں انفیکشن۔ اس صورت میں بولی نظام میں کہیں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ مثانے اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن سب سے عام ہے۔ اس کا علاج بآسانی ہو جاتا ہے، تاہم علاج میں تاخیر گردوں کے ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ گردوں کی بیماری کی کچھ علامات۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ گردے کی بیماریوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ خاصی بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ علامات محسوس ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان علامات میں بھوکا نہ لگنا، جسمانی اور ذہنی تھکن، یادداشت کی کمزوری، نیند کا نہ آنا، پٹھوں میں کھچاؤ، پیروں اور ٹخنوں میں سوجن، بیدار ہونے پر آنکھوں کے گرد سوجن محسوس ہونا، جلد کا خشک ہونا، پیشاب کا بار بار آنا اور خاص طور پہ رات کے پچھلے پیر، متلی یا قے کا آنا، بھوک کا اڑ جانا، پیشاب کی مقدار میں کمی بیشی، پیشاب کا رک جانا، خون کی کمی، جنسی اشتہا میں کمی، پوٹاشیم کی سطح کا اچانک بلند ہو جانا۔ یہ وہ علامات ہیں جن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر رہی ہے اور گردوں کے ناکارہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ جو وجوہات ہیں۔ ایک شخص کے گردوں کے امراض کا شکار ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ افراد جو ذیابیطس میں مبتلا ہیں انہیں گردوں کے امراض لاحق ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس گردوں کی بیماری کا سب سے عام سبب ہے۔ گردوں کے 44% مریض اس مرض کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر بھی گردوں کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ موٹاپا، ورزش نہ کرنا، غذا میں بے اعتدالی، پانی کا کم مقدار میں پینا بھی گردوں کے مرض کا شکار بنا سکتا ہے۔
اس کا علاج گردوں کے کئی امراض کا علاج ادویہ سے ہو سکتا ہے۔ شدید صورتوں میں ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرض شدید ہونے پر لا علاج ہو جاتا ہے اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے احتیاط ہر مرض کی امراض گردہ سے محفوظ رکھنے میں بھی احتیاط اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صحت بخش طرز زندگی اپنائیں، متوازن غذا اور زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال، ورزش، ہر قسم کے نشے سے پرہیز امراض گردہ سے بچاتا ہے۔ ذیابیطس اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بھی گردے کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔